بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دیتا ہوں یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ دلاور طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، رواه الترمذي۔ حضرات گرامی قدر، جب گلشن آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا، جس کی کرنوں سے کفر و شرک کے اوانوں پر روشنی پھیل رہی تھی، جب سرچشمہ نبوت پھوٹ چکا تھا، جس کی خوشبو سے کفر و ضلالت کی اگی ہوئی کھیتیاں حق و ہدایت میں تبدیل ہو رہی تھی، جس تبدیلی کے دیکھ کر مشرکین مکہ کی آتش غضب تیز ہونے لگی، ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ دین اسلام اونچا ہو رہا ہے، دین اسلام طاقتور ہو رہا ہے۔ انہوں نے دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے، دین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار ربوبیت میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی: اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ سبحانہ و تعالی جی، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو دونوں میں سے عمر فاروق کا دل پسند آیا۔ عمر فاروق کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی تقویت کے لیے چنا۔ عمر فاروق جب دین اسلام میں داخل ہوئے، سامعین کرام، ان کا روب اتنا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے عمر، جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر تو وہ عمر ہے کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کا لہرایا۔ حضرات گرامی قدر، عمر تو وہ عمر ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی عدالت میں اس بات کو رکھا کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو میرے رب نے عمر کی اس بات کو قرآن میں نقش کر دیا۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ سامعین کرام، عمر تو وہ عمر ہے کہ جس کی یہ تمنا تھی، کہ جس کی یہ آرزو تھی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عمر کی اس تمنا کو، عمر کی اس آرزو کو قرآن میں نقش کر دیا۔ سورہ بقرہ میں رب کا فرمان ہے: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ سامعین کرام، عمر تو وہ عمر ہے کہ جس کی رائے پر رب نے اس آیت کو اتارا: وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ سامعین کرام، عمر کی شان کو بیان کرتے ہوئے گھنٹوں بھی مل جائیں تو کم ہے، بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔